نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب ہم کسی حکم کی جگہ دوسرے حکم لے آتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے قالوا انما انت مفتر تو وہ کافر کہتے ہیں کہ بے شک یہ آپ خود گھڑ لیتے ہیں معاذ اللہ بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے, ناسخ اور منسوخ والی بات ایبروگیشن سورہ البقرہ آیت 106 میں ہم نے پڑھی. اللہ جو چاہے حکم عطا فرمائے, تدریجاً حکم عطا فرمائے. اللہ فعال لما یرید, اس کی شان جو چاہے سو عطا فرمائے. لیکن مشرکین کہتے ہیں یہ تو گھڑ لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ یہ غلط بولتے ہیں, بلکہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق, آپ فرمائے کہ اسے جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین, تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے, یعنی قرآن حکیم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین, جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے, نان عربک, غیر عربی, اور یہ واضح عربی زبان میں ہے. ایک انہوں نے پھلجڑی یہ چھیڑی یا چھوڑی کہہ لیجیے, معاف کیجیے گا, کہ انہوں نے کہا کہ ایک غلام ہے رومی اور وہ سکھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ فرمانے واہ, یعنی کہ غلام جو ہے وہ تو رومی ہے, غیر عربی ہے, نان عربک ہے, اور یہ اتنا فصیح اور مبین کلام ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو وہ غلام کیسے سکھا دے گا, نمبر ایک. اور دوسری بات ہے کہ اتنا عظیم کلام جس کا تم چیلنج قبول نہیں کر سکتے, تو وہ غلام ان کو کیوں سکھا رہا ہے, وہ خود دعویٰ کیوں نہیں کرتا, وہ کھڑا ہو جائے اور تمہارے منہ بند کر دے. عجیب بھونڈے اعتراضات انہوں نے کیے. ویسے یہ 14 صدیوں پہلے کا مسئلہ نہیں تھا. جو لوگ بھی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن والے فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کے علم میں کہ یہ اعتراضات اب بھی اٹھائے جاتے ہیں, اور جس کے بہرحال کبھی اہل علم کو جواب دینا پڑتے ہیں. قرآن بھی جواب دیتا ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, اور یہ واضح عربی زبان میں ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر, لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم, اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ, اور وہی جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, اور جو اللہ کا منکر ہوا اس کے بعد, اس پر ایمان لانے کے بعد, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. ولکن من شرح بالکفر صدرا, بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے, پوری مرضی سے کفر اختیار کر لے, فعلیہم غضب من اللہ, تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ایک ہے جس کو مجبور کر دیا گیا, جس کی جان پر بن آئی مگر دل میں ایمان موجود ہے, وہ کلمہ کفر کہہ دے تو جائز ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئے تھے, آپ کے علم میں ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی تھی. ان کے بیٹے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ, انہیں کفار نے مجبور کیا اور جان تک سے مار دینے کی دھمکی دی, پانی میں ڈبکیاں بھی دی ہیں, اور مجبور کیے تو کلمہ کفر کہہ دیا جان بچانے کے لیے. روتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, کہا یہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تمہارا دل میرا ایمان پر مطمئن. آپ نے فرمایا آئندہ بھی مجبور کرے تو کہہ دینا. یہ اجازت اللہ کے پیغمبر نے دی ہے, یہ ہے اجازت, اس کو رخصت کہتے ہیں. اور وہ عزیمت پر گئے, یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما, وہ شہید ہو گئے. عزیمت کا درجہ بہت بلند, رخصت کی اجازت خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عطا فرمائی. تو یہ تو ہے ایکسیپشن. جان پر بنائی, دل ایمان پر مطمئن, کلمہ کفر کو جان بچانے کے لیے کہہ دے, کوئی حرج نہیں. مگر جو پورے سینے کی کشادگی کے ساتھ کفر اختیار کرے ایمان لانے کے بعد, ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. ٹیکنیکل یہ مرتد کہلائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا, اگر نہیں قبول کرتا, سمجھتا نہیں ہے اور اسلامی حکومت اور اتھارٹی موجود ہوگی تو پھر اس کی سزا, اپوسٹیٹ مرتد کی سزا وہ قتل بھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک, ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کر لیا، دنیا کے چنٹکوں کی خاطر ایمان کا سودا کر لیا، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ اللہ نے مہر لگا دی جن کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، واولئک ہم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں ستایا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہجرت حبشہ کی طرف بھی اشارہ، صحابہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حبشہ کی طرف اجازت دی تھی، ایبیسینا، اور جہاں وہ نیگس یعنی نجاشی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سیرت کے واقعات ہمارے علم میں یقیناً موجود ہیں۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، ہر ایک اپنا جواب خود دے گا۔ وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا وہ جو اس نے عمل کیا، وهم لا يظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بستی کا ذکر ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ مکے والوں کا بیان ہے، 7 سال تک مکے والوں پر قحط مسلط ہوا، پھر ان کی جا بخشی ہوئی، اور اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ یقیناً مکے والوں کا بیان بھی ہے، تعویل خاص، لیکن تعویل عام کے طور پر یہ ہر دور میں مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ خوب نعمتیں عطا فرمائے لیکن پھر لوگ ناشکری کریں تو اللہ خوف اور بھوک کا لباس لوگوں پر مسلط کر دے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، وہ مطمئن تھی، بے خوف تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اس کا رزق با فراغت چلا آتا تھا، فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی والوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے اس کے بدلے کی جو وہ کیا کرتے تھے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ لباس کا مطلب کہ جسم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، تو خوف اور بھوک ہر وقت ان پر مسلط کر دی گئی ان کی ناقدری کی وجہ سے جو انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی۔ اولاً یہ صحابہ فرماتے مکے والوں کا بیان جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ناقدری کی تو 7 سال تک ان پر قحط بھی مسلط ہوا۔ اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے کراچی کے حالات پر تبصرہ کیا تھا اس آیت کے ذیل میں۔ ابھی اللہ کا شکر ہے بہتری ہے، لیکن آج کی خبر تو یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے، اور سندھ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی اٹھا لیا، اللہ باز زیادہ عطا فرمائے، آسانی فرمائے، پھر مسئلے دھندے شروع ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے خوف اور بھوک بھی مسلط کی جاتی ہے۔ پر کراچی کے پچھلے 20-25 سال کے حالات ہمارے علم ہیں جن کے سامنے ان کو اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، نعمتوں کی قدر کی توفیق، وہ سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے، اللہ اس کی قدر اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے پس ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس انہیں عذاب نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ایسی باتیں البقرہ میں آئی، حلال طیب کھانا، شکر بھی کرنا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ جسم کو غذا اس لیے دوں کہ اس کو توانائی ملے گی تو اس توانائی کو اللہ کی عبادت میں استعمال کریں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ کہ جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہ باتیں 4 مرتبہ قرآن میں آئی ہیں، کل یہ 4تھی مرتبہ آ گئی، تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، بس جو لاچار ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ جان پر بنائے حرام کے سوا کچھ نہ ہو، اگر ایسا ہے تو جان بچائی جا سکتی ہے مگر اتنا لوگ جس سے جان بچ جائے، سرکشی کا ارادہ نہ ہو اور حد سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور یہ نہ کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دو۔ یہ مشرکین کا بیان، حلال حرام کے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے، تفسیر سورہ انعام میں بھی آئی تھی۔
ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، تھوڑا سا ہی فائدہ ہے مراد دنیا کا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا جو اس سے پہلے ہم نے آپ سے بیان کیا ہے. سورہ انعام آیت 146 میں ذکر آ گیا. وہ ناخن والے جانور حرام تھے، جانوروں کی چربی ان پر حرام کی گئی تھی. انعام 146. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربک للذین آمنوا ثم ربک ان للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کر لیے. ثم تابوا من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی. واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک اس کے بعد آپ کا رب بہت ہی بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. نادانی میں ہو گیا، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ راتیں بھی مانگنے کی، یہ دن بھی مانگنے کے، یہ عشرہ بھی مغفرت کا. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں. اگلا رکوع آج امام صاحب نے ہمیں عشاء کی نماز میں بھی سنایا تھا، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے. اللہ اکبر، اپنی ذات میں ایک امت. وہ سارا کام جو بڑی جماعت سے ہونا ہوتا وہ تنہا ابراہیم کر گئے. توحید کا نعرہ بلند کرنا، پوری قوم کی مخالفت برداشت کرنا. سورہ انبیاء میں پڑھیں گے جا کے ان سارے بتوں کو پاش پاش کر دینا. تنہا اکیلے ابراہیم کھڑے ہوئے، وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے. اللہ اکبر. ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم ایک امت تھے. قانتن، فرمانبردار. للہ، اللہ کے لیے. حنیفہ، یکسو ہو جانے والے تھے. ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکر لانعمی، اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی انہیں ہدایت عطا فرمائی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر وحی بھیجی کہ ہر ایک سے کٹ جانے والے اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجئے. ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے ان کے طریقے کی پیروی کیجئے. سبحان اللہ، اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو یوں بھی دیکھیے کہ درود ابراہیمی کا انداز کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اس کما میں بڑی گہرائی ہے. جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر. عظمتیں ہیں اس درود کے ان الفاظ میں بھی سیدنا ابراہیم کے علیہ الصلوۃ والسلام. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. حدیث بخاری میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کو جمعہ ہی عطا ہوا. یہود نے ہفتہ لیا، نصارہ نے اتوار لیا. ایک سنڈے پہ چلے گئے، ایک سیٹرڈے پہ چلے گئے. اور سنیے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے جمعے ہی کی توفیق دی. اللہ کے پیغمبر شکر کر کے گئے. آج ہم جمعے کا اہتمام کتنا کر رہے ہیں، اس کی تیاری کتنی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی بات کریں گے سورہ جمعہ میں 28 پارے میں آخری راتوں میں انشاءاللہ. تو البتہ ہر ایک کو جمعہ دیا گیا. یہود نے ہفتہ لیا اور نصارہ نے اتوار مقرر کرنا چاہا. ہمارے لیے اللہ نے جمعے کو برقرار رکھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، عمدہ واعظ کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کیجئے، ڈائلاگ کیجئے، بحث کیجئے، مگر اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہو. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے. یہ حکم ہے، دین کی دعوت دینا یہ حکم ہے اللہ کا، نفلی کام نہیں ہے. ہاں جی بہت اچھی بات ہے، تبلیغی جماعت والے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کچھ علماء کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تنظیم اسلامی والے کر رہے ہیں، یہ اچھی بات تو ہے الحمدللہ، لیکن ہم سب نے کام کرنا ہے. حکم ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اس کا حکم ہے. دعوت دین کا فریضہ ہم سب پر ہماری استعداد کیپیسٹی کے مطابق عائد ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پر اللہ نے 3 درجات یا 3 لیولز کا ذکر کیا. ایک ہیں معاشرے کے انٹلیکچوئلز یا غور و فکر کرنے والے لوگ جو لیڈ کرتے ہیں سوسائٹی کو.
تھوڑے سے ہوتے ہیں مگر ان کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ان سے دلائل سے بات کی جائے گی, دلائل کی سطح پر بات کی جائے گی. کچھ یہاں پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں, کچھ یہاں پر فلسفے بھی دماغوں میں گھسے ہوئے ہو سکتے ہیں, کچھ یہاں پر اور ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوں گی. تو دلیل سے اس سطح پر بات ہوگی. ایک طبقہ معاشرے کا عوام الناس کا, ان کے دماغوں میں زیادہ کوئی انٹلیکچوئلز کی نوعیت کی باتیں یا فلسفیانہ باتیں نہیں ہوتی. یہ تو بس کردار کو بھی دیکھتے ہیں اور اخلاص کو بھی دیکھتے ہیں, ہمدردی کے رویے کو دیکھتے ہیں. یہاں والموعظۃ الحسنہ, حکمت کیا تھا؟ دلائل کے معنی میں. اور والموعظۃ الحسنہ عمدہ واز, دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے بات نکلے گی, اثر کرے گی انشاءاللہ. اور تیسرا گروہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے, نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے, اعتراض بھی کریں گے تاکہ دعوت کو نقصان پہنچائیں, اور جو قبول کر جو کہ ان کے ذہنوں کو خراب کیا جائے. ایسوں سے اسپیسیفکلی ان سے ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. یہ اہل باطل ہوں گے, باطل فرقے ہوں گے. کوئی ختم نبوت کی بحث کرے گا, اس کے خلاف بات کرے گا معاذ اللہ, کوئی انکار سنت کا لے کر آئے گا, کوئی سیکولرزم کے نعرے, کوئی لبرلزم کے نعرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اسپیشلائز جاب ہے اور اسپیشلائزیشن کے ساتھ ہی یہاں پر کام کرنا مفید ہوگا. پہلا کام دلائل کے ساتھ, وہ بھی اسپیشلائزیشن تھوڑی سی مانگتا ہے. تیسرا کام وہ بھی اسپیشلائزیشن مانگتا ہے, ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ. لیکن زیادہ بڑی تعداد وہ درمیانی طبقے کی, وہ ہے واعظ و نصیحت کا معاملہ. البتہ قرآن ان سب کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے دعوت ان تینوں طبقات میں جانی چاہیے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین, بے شک آپ رب اس کو خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا, اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم بدلہ لو تو ایسا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہیں تکلیف دی گئی ہے. ایک رائے کہ فتح مکہ کے وقت اس آیت کا نزول ہوا, ایک رائے یہ ہے چونکہ بدلہ لینے کا اختیار اب مل گیا تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے. البتہ اخلاقی تعلیم کیا ہے, بڑی بات کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اور اگر تم صبر کرو, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, صبر کیجو اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق و تائید اور مدد سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور ان پر غمگین نہ ہو اے نبی علیہ السلام. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور جو یہ فریب کاریاں کرتے ہیں اس سے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا, بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. آپ اللہ کے ہو رہی ہے, اس کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیے, اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کر کے اہل ایمان کو بھی تسلی, ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. والذین هم محسنون, اور وہ کہ جو احسان کی روش پر ہیں, عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. روزوں کا حاصل بھی تقوی. کتنے ہو گئے جی روزے؟ ہاں بھول تو نہیں گئے نا, روزوں میں تقوی سامنے رکھنا ہے, روزوں کی حفاظت کرنی ہے. حلال چھوڑا تو حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ توفیق دے ایسی محنت کرنی کہ اثرات پورا سال دکھائی دیں. پھر اللہ کہتا ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ فرمانے کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے, اور وہ جو احسان عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے, بندگی کرنے والے, ان کے ساتھ ہے. اللہ اپنی خاص نصرت تائید ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ. اس کے بعد 15واں پارہ شروع کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل سے آغاز ہوتا ہے اس کا. سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے. اسراء وہی معراج کے واقعے کی طرف اشارہ. اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں لفظ قرآن تقریباً 60 مرتبہ آیا ہے, 60, اور تقریباً 16 مرتبہ اس سورت میں ہے. یہ 1/4 کم و بیش بن جائے گا. 60 مرتبہ لفظ قرآن میں آیا, تقریباً 16 مرتبہ اس سورت میں آیا ہے. اس سورت میں اول اور آخر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. کیوں؟ ہجرت سے قبل کم و بیش یہ سورت نازل ہو رہی ہے, اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے نبی علیہ السلام, اور وہاں بنی اسرائیل میں سے یہود سے سابقہ پیش آئے گا تو یہ نازل ہو چکا ہوگا, ان سے کلام بھی ہوگا. تو سورت کے شروع اور آخر میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے. تینوں بنیادی عقائد کا ذکر بھی ہے, اور کیونکہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایک معاشرہ قائم ہونے والا ہے تو معاشرتی ہدایات, سوشل ویلیوز کیا ہیں قرآن جو بتاتا ہے جو اختیار کرنی ہے, سوشل ایولز کیا ہیں, معاشرتی برائیاں کیا ہیں جن سے روکا ہے قرآن نے, ان کا ذکر بھی 30 سے 34 رکوع میں آئے گا, جس کا حوالہ پہلے آیا تھا. تو ہجرت کے بعد کیونکہ معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے اسلامی, تو ہدایات بھی پہلے سے عطا کر دی گئیں. اسی صورت میں ہجرت کا تذکرہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی, اور مشرکین کے تعلق سے گفتگو حسب معمول وہ سامنے آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو
رات کے معمولی اور قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس مسجد اقصی کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ زمینی سفر کا بیان ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور اس سے بھی اوپر اور اس سے بھی اوپر اور اتنا اوپر اور اتنا اوپر کہ جبرائیل بھی کہیں کہ اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جہاں جبریل کی رسائی مکمل ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے زمین حصہ یہاں بیان ہوا، اور آسمانی حصہ اس سفر کا بیان کچھ وہ آتا ہے سورہ نجم میں 27ویں پارے میں، کچھ حصہ یعنی کچھ ذکر ہے، تفسیر احادیث میں آتی، بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ کیا ہے معراج؟ اب تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، کتابچہ بڑا پیارا ہے، معراج النبی، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے، اور جو احادیث میں سے معتبر ترین روایات ہیں ان کا بیان بھی اس کتابچے اور اس خطاب میں داخل ہے، مفید رہے گا اس کا مطالعہ۔ دو تین نقطے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک، اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار، اور احادیث کی روایات کے مطابق سارے ہی آسمان و زمین اور کائنات کی سیر کرا دی ہے، اور کنڈی ہلتی رہی ہے اور بستر گرم رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہاں ہاں سائنس بھی تو بتاتی ہے نا، اگر ہماری سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر 0 ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے۔ اور صدیق کے پاس لوگ گئے، کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے رات میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمانوں پہ چلا جائے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا محمد تو کہہ رہے ہیں، کہا بالکل ہو سکتا ہے، ختم، بالکل ہو سکتا، اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے صدیق، اس دن صدیق قرار پائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے فیتھ، یہ ہے ایمان۔ ارے بھائی فرشتہ اوپر سے روزانہ وہی لے کر آ رہا ہے، میں مانے بیٹھا ہوں، تو اگر آج اللہ نے محمد اور رسول اللہ کو بلا لی تو کون سی بڑی بات ہے اللہ کی؟ سبحان اللہ، ہر عیب کمی سے پاک ہے۔ عبد، جسم جان اور روح کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا عبد، اور عبد میں عظمت ہے، لفظ عبد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عظمتوں کے لیے بار بار قرآن نے بیان فرمایا۔ مشاہدات اللہ نے بہت کرائے اور تحفے بھی دیے، نماز کا تحفہ دیا تھا، کتنی دی تھی؟ 50، تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام، کم کروا کے 5 رہ گئیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ کم کرائیے، نہیں ہو سکی کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں۔ تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے 5 سے بھی کم کراؤں۔ نبی کو شرم آئی 5 سے کم کرانے پر، اور امت 5 ضائع کرے اور کہے کہ نبی سے محبت بھی، اور نبی کہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور 5 ضائع کر کے بھی شرم نہ آئے، تو کیا ہے پھر امت؟ کیا ہے پھر امت؟ بلا کر 5 نمازوں کا تحفہ دیا، بلا کر آسمانوں پر، وہاں دیا ہے تحفہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی وہیں پہ عطا ہوئی تھی، پورا قرآن زمین پر، اور یہ تحفے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر یہ 2 آیات البقرہ کی آخری نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ مشاہدات بہت سارے کرائے گئے، تمام انبیاء کی امامت بھی آپ نے فرمائی، تمام انبیاء پیش کیے گئے اور آپ نے امامت فرمائی، اور اس سے اشارہ ہو گیا کہ اب بیت المقدس پر تولیت اور انتظام امت محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس کتاب کی تعلیم کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ وکیل اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، کل نفع نقصان کا مالک اللہ، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے، یعنی نوح علیہ السلام۔ وہ کشتی میں جو لوگ سوار تھے انہی سے بعد میں پھر نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان ہے، یہاں تو مختصر بات ہے، لیکن اس پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گفتگو فرمائی ہے، اور تفہیم القرآن جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس میں بڑا خوبصورت انہوں نے کلام فرمایا کہ تاریخ بنی اسرائیل میں 2 عروج اور 2 زوال آئے ہیں۔ یہ بیان تو مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت نقل فرمایا رحمۃ اللہ علیہ۔ البتہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کمپیریزن کیا بنی اسرائیل کی تاریخ اور اس امت کی تاریخ، 2 عروج و زوال ادھر ہیں تو ادھر بھی یہ معاملہ بنا ہے، اور بالآخر اسلام کا عروج آخر میں آنا ہے قیامت سے پہلے۔
یہ انالیسس ایک کتاب میں ہے جس کا عنوان ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر. بات تو یہ لکھی ہوئی ٹائٹل میں، لیکن تاریخ بنی اسرائیل، تاریخ امت محمدیہ کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم کہاں کھڑے تنظیم اسلامی اس تسلسل میں، وہ بیان بھی ہے، لیکن کمپیریزن اس امت کا پچھلی امت کے ساتھ، ان کے دو عروج و زوال، ہمارے بھی دو عروج و زوال، اس کا بڑا خوبصورت بیان مل جائے گا. اور اس کتاب سے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اس میں تفہیم القرآن جو مولانا مودودی کی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا وہ حصہ بھی ہم نے شائع کر دیا جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر آ جاتا ہے. یہاں فقط اشارہ کریں گے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف طے کر کے بتا دیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 مرتبہ سرکشی کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور 2 مرتبہ زور پکڑو گے، تمہیں عروج بھی ملے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، زوال کا وقت، تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے. فجاسو خلال الدیار، پس وہ شہروں میں داخل ہو گئے اور خوب انہوں نے تباہی کی. وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنے والا تھا. یہ بخت نصر کے ہاتھوں ہوا، اور یہ 587 قبل مسیح ہے کم و بیش، 587 بیفور کرسچن ایرا BCE. یہ 587 BCE بنے گا قبل مسیح. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ عطا فرمایا، حالات بہتر ہوئے، اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں بڑا لشکر بھی عطا کیا. یہ دور ہے ذوالقرنین کا، جن کا نام کیخورس بیان کیا گیا ہے، اور یہ 539 قبل مسیح کا دور ہے، 539 قبل مسیح کا دور. پھر اس کے بعد 458 قبل مسیح، 458 قبل مسیح عزیر علیہ السلام کا دور تھا، جب دوبارہ ان لوگوں کا ریوائول بھی ہوا. فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے بھلائی کرو گے، نیک عمل. وان اسأتم فلھا، اور اگر تم نے برائی کی روش اختیار کی تو اس کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا. فاذا جاء وعد الاخرۃ لیسوء وجوہکم، اور پھر یاد کرو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، پھر اللہ نے اپنے سخت جنگجو قسم کے لوگ بھیج دیے، مراد ہے کہ ایک قوم کو مسلط کیا. لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑیں. ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرہ، اور تاکہ وہ مسجد مراد اقصی میں داخل ہوں جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. ولیتبروا ما علوا تتبیرا، اور جہاں وہ غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں. یہ سیکنڈ ٹائم ان کا بہت بڑا زوال کا معاملہ یہ ہے ٹائٹس رومی کے ہاتھوں 70 عیسوی. عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد روم سے یہ آیا ٹائٹس نامی عیسائی بادشاہ، اور اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا وہ ٹیمپل بھی گرا ہوا ہے جس کو کھڑا کرنے کے درپے ہیں اب یہود. یہ 70 عیسوی کا معاملہ. اس کے بعد ان کا ڈائس پورا ہوا، اور یہ دنیا میں تتر بتر ہوئے، رشیا ادھر ادھر آج کل ملتے ہیں. لیکن پھر وہ 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا قائم ہونا، اور یہ ساری یہود کا ایک جگہ جمع ہونا، یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے کہ ایک جگہ یہ سارا گند جمع ہو، بالآخر ان کو مٹایا جائے گا. مگر اس سے پہلے ان کے ہاتھوں بڑی پٹائیاں مسلمانوں کی ہونی ہیں. اور فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے، یہود پیچھے اور آگے لیڈ کرتا ہے عیسائی، یا عیسائی آگے اور پیچھے سے اس کو سپروائز کرتا ہے. اور جہاں جہاں عیسائی گئے ہیں اس دور کے اندر ان کی آشیرواد سے جو مسلمانوں کے خلاف ہوا وہ ہمارے سامنے. البتہ وہ بات کہ قیامت سے قبل ان سب کو مٹایا جائے گا، یہ اشارہ قرآن میں بعد میں آئے گا، احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے. یہ ہے 70 عیسوی کا معاملہ، جس کے بعد سے ان کا ڈائسپورا اور ان کے دنیا میں تتر بتر ہونے کے معاملات ہوئے. انہی کے کچھ قبیلے تھے جو کھجور والی زمین میں کیوں آئے تھے، یہ مدینہ طیبہ میں بنو قینقاع، قریظہ، نذیر، یہ ڈائسپورا یعنی تتر بتر ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں پر کیوں آئے؟ اس امید پر کہ آخری پیغمبر کے آنے کی بشارتیں ان کی کتابوں میں اسی علاقے کے حوالے سے تھی. یہ ہے وہ جو کہیے کہ پوری سلسلہ جڑ جاتا ہے. اور اب اس کا ذکر آ رہا ہے کیا؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. اب آگے آخر رسول محمد علیہ السلام، اب رحمت کے مستحق بننا چاہ تو ایمان لاؤ. یہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے، البقرہ تو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ابھی یہ بنی اسرائیل میں پڑھ رہے ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہو رہی. یہ تفصیلات آ گئیں، اور جب اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے تو ان سے ڈائلاگ بھی ہوگا، تفصیلات بھی آئیں گے اس کے اندر. تو یہ پورا گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے ان سے گفتگو کے لیے. ہجرت سے پہلے بنی اسرائیل سورت کا نزول ہو رہا ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانے کے طور پر تیار کی ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم.
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور ان اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے کہ جو عمدہ اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا عظیما، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. اللہم اجرنا من النار. یہ ہے قرآن جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اب تم اگر رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، یہود کو بھی کہا جا رہا ہے، تو اس قرآن پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا پڑے گا. ضمناً ہمارے لیے سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو، قرآن سے جڑنا پڑے گا. اللہ رمضان کے بعد بھی قرآن سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے حوالے سے کورسز کا ذکر ہوا، تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. 4 مقامات پر کراچی میں انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد ہم قرآن فہمی کے کورسز شروع کر رہے ہیں صبح کے اوقات میں حضرات و خواتین کے لیے. تفصیلات انشاءاللہ مکتبے پر آپ کے سامنے آیا چاہتی ہیں. فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. یعنی جلد بازی کرنا دعا میں یا بد دعائیں کر جانا، یہ کر جاتا ہے انسان. فرمایا کہ انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے کہ بھلائی کی دعا کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. ایک اہم بات یہ ہے، دعا کرنی چاہیے یہ دے دے اللہ وہ دے دے، مگر قرآن کے مطابق حسنہ مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور حدیث کے مطابق عافیت مانگے، اللہم انی اسألک العافیہ عفو والعافیہ. کیوں بھائی گاڑی مانگی، ہاں جی گاڑی، اللہ گاڑی دے دے گاڑی دے. ہمارے ٹیچر تھے اکاؤنٹس کے، کہا بیٹا لے تو لی، یعنی مل تو گئی، نکلوائی 15-20 لاکھ کی، 1 ہفتے کے بعد نکل گئی. گن پوائنٹ کا مسئلہ چلتا تھا اس دور کے اندر. تو گاڑی ضرور مانگے مگر عافیت کے ساتھ مانگے، یہ ہے اصل بات. گاڑی ضرور مانگے مگر عافیت کے ساتھ مانگے، اس کو پتہ ہے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب کتاب کا ذریعہ بناؤ اسے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر بات کو ہم نے تفصیل سے بیان فرما دیا. مراد یہ کہ بندوں کی ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالی نے بار بار تفصیل سے بیان فرما دی. یہ رکوع مکمل کر کے انشاءاللہ ہم 8 رکعت تراویح تو ادا کریں گے، لیکن میں خاص گزارش کروں گا کہ جو لوگ وقفے میں چلے جاتے ہیں وہ آج ضرور بیٹھیں، کیونکہ وقفے کے بعد وہ تیسرا اور چوتھا رکوع آئے گا جس میں معاشرتی ہدایات بڑی قیمتی عطا کی گئی ہیں، اور اس کے بالکل شروع میں ماں باپ کا بیان آئے گا، جس کے لیے کل میں نے آخر میں ریکویسٹ کی تھی. تو آج اگر کچھ لوگ معمول ہے اگر وہ چلے جاتے ہیں وقفے میں تو تھوڑا بیٹھ جائیے اور وقفے کے بعد کا بیان بھی ضرور سنیے گا. البتہ یہ رکوع بھی مکمل کر کے 8 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت کو اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے نکال لیں گے روز قیامت ایک تحریر، اسے وہ کھلا ہوا پائے گا. اب وہ کیا ریکارڈنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی کہیں کر رکھی، اور اللہ کہتے تمہیں میں سے نکال کر پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. اور قرآن میں ہم پڑھیں گے سورہ حامی میں سجدہ میں یہ کھال بولے گی کل، کھال قرآن کہتا ہے سورہ حامی میں سجدہ آیت 20 اور 21. بندے کہیں گے کھالوں سے تم نے کیوں بولا؟ کھالے کہیں گے خدا کی قسم قرآن میں ہے، لما قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہ کھال کہے گی، یہ کھال کہے گی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. اور کیا کہتے ہیں اللہ؟ اقرا کتابک، پڑھ لو اپنے نامہ اعمال کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنے اوپر گواہ کے طور پر حساب لینے کے لیے کافی ہو. تمہیں پتہ ہے اپنے بارے میں. Who are you? You know about that. چور کو تو پتہ ہے نا میں چور ہوں، چاہے لوگوں کو پتہ نہ چلے. چور کو تو پتہ ہے نا، جھوٹے کا جھوٹ نہ کھلا، لیکن جھوٹے کو تو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے. تو تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. اللہ اکبر. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی ہدایت کے لیے، اپنے بھلے کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی برے کے لیے وہ گمراہ ہوا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں. اس آیت کا حوالہ کچھ مرتبہ آیا تھا.
پیغمبر آتے ہیں اتمام حجت ہوتی، اندھیرے میں عذاب کسی پر نہیں آتا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. اور جب ہم کسی بستی کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ہلاک کر ڈالیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو اس بات پر لگا دیتے ہیں کہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے مراد عذاب کی. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر اسے ہم بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں. یہ خرابی کی باتیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں. ایک حدیث میں تو یہ ہے نا، الناس والا دینی ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ ویسے ہی نیچے عوام ہوتی. اس کے برعکس وہ حدیث بھی ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران، دو طرفہ معاملہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ خرابیوں کی جڑ تو اوپر سے آتی ہے. بسنت بنانا کس سے شروع کی؟ ظاہری بات ہے کہ عام آدمی کے پاس تو روٹی نہیں، کہاں سے بنائے گا؟ بسنت بنانا شروع کی مشرف نے. اور یہ پنجاب کے اندر یہ ہمارے جو وزرائے خادمین اعلیٰ اور اعظم پتہ نہیں کیا کیا بنے بیٹھے بڑی بڑی حویلیوں کے اندر. پھر یہ مارکیٹ میں بات آئی، پھر یہ جو سارے ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو چار چاند لگایا. اب اس میں ہلا گلا بھی، یہ سب کچھ بھی ہے، اور عام آدمی کی مصیبت اس کو بھی مینٹین کر رہے ہیں ساری چیزوں. ویلنٹائنس ڈے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں کچھ زور کم ہوا اس مرتبہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن کہاں سے آیا؟ پڑھے لکھے طبقات کی طرف سے، مالدار طبقات کی طرف سے، مترفین جنہیں قرآن کہتا ہے. شادی بیاہ کے دھندے، عام آدمی کے پاس تو روٹی نہیں، لیکن کیا کریں، اوپر والوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے. 2.5 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے آرام سے ایک دعوت میں. ساری بات ہے 1% بھی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، مگر ہے چھپتی ہیں خبریں پھر اخبارات کے اندر. یہ بڑے بڑے اینکر، میں کیا ان کے بارے میں عرض کروں، یہ ساری دنیا کی جو ہے وہ غیبتیں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. ان کی اپنی شادیوں میں آدھے گھنٹے بڑی جو بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ ہوتی ہے، سارا یوٹیوب بھرا ہوا ہے. ان کی شادیوں پر یہ ہوتا ہے. یہ ساری قوم کے لتے لیتے، معاف کیجیے گا بازاری زبان میں سمجھ آتی ہے لوگوں کے جملے، یہ فلاں ایسے. ان کی شادیوں پر آدھے گھنٹے یہ بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ ہوتی ہے. یہ سارا یوٹیوب بھرا ہوا ہے اس کے اوپر. ابھی ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے نیچے والوں کی، ہم نے یہ بھی کرنا تھا. یہ ہے مترفین، معاشرے کا خوشحال طبقہ جو دولت کو ضائع کرتا ہے، اللہ تعالی میں لگاتا ہے، اور یہاں سے برائی پھر نیچے والوں کی طرف ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ آتا ہے، اور پھر قوم بستی تباہ و برباد ہوتی ہے. اللہ اکبر. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور ہم نے نوح کے بعد علیہ السلام کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے اور انہیں خوب دیکھنے کے اعتبار سے. اس کے بعد دنیا بمقابلہ آخرت، یہ موضوع بار بار قرآن میں آیا ہے، مگر اب جو بیان ہے اگلی آیات میں، یہ اس بیان کا کلائمیکس ہے قرآن میں. طے کرو تمہیں کیا بنانی ہے، دنیا یا آخرت؟ بن جائے گی دنیا، خوب بن جائے گی. جو اللہ قانون کو دے سکتا ہے، فرعون کو دے سکتا ہے، حامان کو دے سکتا ہے، تمہیں بھی دے سکتا ہے، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ آخرت کی قیمت پر. تو بربادی کے سوا کچھ نہیں. تم طے کرو تمہیں کیا بنانا ہے. من کان یرید العاجلہ، جو جلدی مل جانے والی یعنی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو جتنا چاہیں گے جلد دنیا میں دے دیں گے جس کے لیے چاہیں گے. لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم ہم نے بنا دی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا اس میں مذمت کیا گیا بنا کر اور دھکیلا ہوا بنا کر. یہ ہے اینڈ. خوب مل جائے گی دنیا، دے دیں گے، کیا مسئلہ ہے. لیکن آخرت میں پھر جہنم ہے. اس کے برعکس سنیے گا، دنیا چاہت پر بھی مل جائے گی، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے دے دیں گے، جو چاہے گا یرید العاجلہ دے دیں گے. دنیا چاہت پر بھی مل جائے گی. آخرت ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے لیکن فقط ارادے سے نہیں ملے گی. وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کرے، اور فقط کوشش نہیں، سعيها، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. 50,000 کی تنخواہ، لاکھ کی تنخواہ، جان لگاتا ہے بندہ، جنت بیٹھے بیٹھے مل جائے گی؟ نہیں، کوشش بھی ایسی جیسے کہ کوشش کا حق ہے. پھر وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہو. ایمان نہیں تو کاہے کی نیکی؟ پھر دنیا میں مل جائے گا کچھ، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو فقط ارادہ نہیں، کوشش، اور کوشش بھی ایسی جیسے کہ حق ہے اور ایمان کی شرط لازم ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوئی. كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے، سب کو مل جائے گا. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کی بخشش کسی سے روکے جانے والی نہیں. یہ دنیا کا بیان ہو رہا ہے. وہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، سب کو دے دے گا، دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آخرت میں فقط ایمان والوں کے لیے نعمتیں. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے کس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. لیکن وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، آخرت کے درجات سب سے بڑے ہیں
اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں. دنیا میں تو اونچ نیچ رکھی, دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ امیر ہیں کچھ غریب, تبھی گھر گھر ہستی کا نظام چلے گا, لیکن کل کے درجے اصل درجے ہیں آخرت میں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرانا. فتقعد مذموما مخذولا, بس تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے گئے بنا کر اور بے بس بنائے ہوئے ہو کر. اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر شکل سے بچائے. اب 8 رکعت ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ.